بینک روڈ کھول دو، بینک روڈ کھول دو، بینک روڈ کھول دو، بینک روڈ کو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں، بینک روڈ کھول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں اپنے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام اپنے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلے بھی آپ سے ہماری بات ہوئی تھی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور کنٹونمنٹ بورڈ کو اور حکومت کو وارننگ دی تھی کہ آپ یہ روڈ جو ہے کاروباری مرکز کو کاروباری مرکز رہنے دیں، اس کو کسی صورت بھی پکنک اسپاٹ نہ بنائیں۔ مگر صاحب اقتدار لوگوں نے، ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران نے اور دیگر جو ہمارے اداروں کے یہاں پر ہیڈ ہے، انہوں نے ہماری آواز نہیں سمجھا اور یہاں پر پکنک اسپاٹ بنائی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے کھوکھے لگا کر ایک کاروباری مرکز کو ایک جمعہ بازار بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے صدر کا یہ کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہاں پر ٹریفک نہ آنے کی وجہ سے پورا صدر چوک ہے، بالکل تمام دن یہاں پر ٹریفک چوک رہتی ہے، کوئی گاڑی نہیں آ سکتی۔ لہذا آج آپ ہماری آواز بنے اور اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچا دیں کہ اگر انہوں نے 2 دن کے اندر اندر اس کو گاڑیوں کے لیے نہ کھولا اور یہ اس کو کاروباری مرکز بحال نہ کیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹونمنٹ بورڈ کا بھی گھیراؤ کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، اور ہمارا احتجاج ہم اس کے بعد اپنا اگلا لائحہ عمل بھی بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب وقت تاجر جو ہے آپ کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور بیسیکلی بنیادی مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران سے بھی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی، ہمیں انہوں نے اعتماد میں لیا کہ ہم صدر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، بینک روڈ کو انڈر گراؤنڈ وائرنگ کریں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ ہمارا ہر میٹنگ میں مرزا منیر بیگ بھی ساتھ ہے، ظفر قادری صاحب بھی ساتھ ہے، ہر میٹنگ والا کام سے ہم اس بات پر کرتے تھے کہ اس کو ٹریفک کے لیے آپ نے بند نہیں کرنا، اور وہ ایشورنس دیتے رہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں ایشورنس دی گئی تھی، اس میں اسٹیشن کمانڈر صاحب بھی شامل تھے، سی او صاحب بھی شامل تھے، سب نے کہ جی یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، یہ ٹریفک کے لیے رواں دواں رہے گا۔ مگر میں سمجھتا اگر اتنے بڑے بڑے افسران جھوٹ بول کر اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ یہاں پہ کروڑوں روپیہ سالانہ کا ٹیکس بھی دیتے ہیں تاجر، جس کی وجہ سے کنٹرول بورڈ چل رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کی سیکرٹری ڈیفنس میں جو آپ کی بیک سائڈ پہ آفس ہے، ان سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کے مطالبات منظور نہ ہوئے، اس سڑکوں کو نہیں اوپن کیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب سے یہ سڑکیں بند کی گئی ہے تب سے مری روڈ سمیت عام چوراہوں پہ ٹریفک جام معمول بنتا جا رہا ہے، آپ کے کاروبار بھی کم ہو چکے ہیں، تو اب کنٹرول بورڈ کے خلاف آپ کب دھرنا دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیکرٹری ڈیفنس صاحب جب یہاں پر اس کی اوپننگ پر تشریف لائے تھے، ہم نے ان کو کھلی بات کی تھی کہ اس کو ٹریفک کے لیے بند ہے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ صرف 4 دن کے لیے بند کیا ہے، اس کو ہم کھول دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ملاقات کا بھی کہا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں گا، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی خط لکھا ہے، جوائنٹ چیف کو بھی لکھا ہے، وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھا ہے، تمام متعلقہ فورمز کو ہم نے لیٹر لکھا ہے، مطلع کیا ہے، اور الٹرنیٹیو ٹریفک پلان بھی دیا ہے کہ اس کا اس طرح حل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی ادارے کی طرف سے اس کو سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا آج مجبوراً اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی دھرنوں اور کانفرنس سے آج فلانے ملک کا صدر آ رہا ہے، یہاں سے کنٹینر لگ کے رستے بند ہو جاتے تھے۔ ہم نے بہت سفر کیا ہے، کاروباری برادری جتنا سفر کر چکی ہے کسی نے اتنا سفر نہیں کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہر مسئلے میں تعاون کیا ہے، مگر جب آج پانی سر سے گزر رہا ہے، آج یہ ہمارے سروں پہ آ کے انہوں نے جو یہاں پر دھندا شروع کیا ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ ہر دکان میں یہاں پر پی او ایس سسٹم لگا ہوا ہے، ڈیلی کروڑوں روپے سیل ٹیکس جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں اس ملک کی معیشت جو ہے یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پر پکنک منائی جائے، یہاں پہ یہ 2-2 ٹکے کے کھوکھے رکھ کر یا شورمے بیچے جائے، یا ناریاں بیچی جائے، یا گلے داؤدی کی نمائش لگائی جائے، یا پرانی کتابوں کا کاروبار کیا جائے، یہاں شام کو لنڈے کا وہ لگ جاتا ہے؟ کیا یہ بازار اس لیے بنایا تھا آپ نے؟ یا 2 ارب روپیہ لگایا آپ نے؟ کہاں، کس لیے لگایا ہے؟ تاجر برادری کو زندہ درگو کرنے کے لیے لگایا ہے؟ کس معاشی ملک میں ایسا ہوتا ہے
اگر ملک کو ترقی چاہتے ہیں، معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تاجروں کو تحفظ دیں اور تاجروں کے لیے اس روڈ کو فوری طور پر کھولا جائے، ورنہ ہمارا دھرنا بھی ہوگا، ہم ہر سٹیج پہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا معاشی قتل ہے، آج نہیں تو کبھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ عرض کروں گا جیسے کہ حفیظ صاحب نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جس میں شیخ حفیظ صاحب، ظفر قادری صاحب اور میں بھی شامل ہوا، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں، مین سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ جب 50% کام ہو گیا، ہم سے انہوں نے ٹرانسفارمر کے لیے لوکیشن جگہ لوکیٹ کرا لی، سارے کام کرا لیے، تو اس کے بعد فوراً یک طرفہ طور پہ سٹیئرنگ کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کو بینک روڈ کو بند کر دیا گیا۔ آج یہ ظلم نہیں ہے کہ میں دکان کا مالک ہوں اور میں اپنی دکان پہ نہیں پہنچ سکتا، میرا کسٹمر کیا پہنچے گا؟ میں دکان کا مالک ہوں، میں اپنی دکان پہ پہنچنے کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ انہوں نے یہ ٹھیلے لگا دیے، اس کو پارک بنا دیا ہے، اس کو ہم انکروچمنٹ کے خلاف مہم چلاتے تھے، کنٹونمنٹ کو کہتے تھے کہ یہ ٹھیلے ہٹائے، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیں ماڈرن ٹھیلے لگا کے انکروچمنٹ کرا دی ہے اور گند جلوا دیا ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ لوگوں کی زیرو رہ گئی ہے۔ آپ تمام تاجرین کا شکریہ جو اپنی عزت اور بقا کی جنگ کے لیے آج باہر آئے۔ تاجروں کی بھی کوئی عزت ہے، تاجروں کی بھی کوئی بقا ہے، ہم ریڑھ کی ہڈی کا لگتے ہیں، ہم لوگ تمام لوگ نظم ضبط کے ساتھ آگے آتے جائیں، تمام لوگوں کو جگہ ملے۔ بہت ماشاءاللہ تاجر برادری آگے آ رہی ہے اور یہ بھرپور اقتدار کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ بھائی یہ فون میں ایک بندے سے رکھو، یہ فون میں کدھر ہے؟ یہ میری رائٹ سائڈ پہ، یہ ادھر رکھے بالکل اسٹیج کے پاس۔